اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کا رد لکھ لیا ہے، اور جو اللہ نے چیلنج دیا تھا کہ اس قرآن جیسی کوئی صورت لے آؤ تو یہ لو صورتیں، یہ بہت عرصہ ہو گیا، یہ ڈھونگ 80s کے قریب قریب رچایا گیا تھا۔ ہم جب لبنان گئے تو لبنان میں بھی یہ چیز دیکھی، عیسائیوں نے بنایا۔ قرآن کے اور پہلو تو چھوڑ دو، قرآن نے جو پیشن گوئیاں کی ہیں نا کہ یہ ہوگا، یہ کیسے آئے گا؟ اس میں اتنا فرق تھا، اتنا فرق تھا اہل مکہ میں اور رومیوں کی سلطنت میں، جتنا آج آپ سری لنکا، یوگینڈا، اس کے مقابلے میں روس امریکہ کو سمجھیں، طاقتوں کا، چیزوں کا۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلبت الروم، اچھا یہ غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا یہ ایران والے غالب، یہ روم والے غالب۔ من بعد غلبہم سیغلبون، جنہیں آج ہرایا گیا ہے یہ پھر غالب آئیں گے ان پر۔ عیسائیوں کی اور ایرانیوں کی جنگ تھی نا، سورہ روم کی تفسیر میں دیکھ لیجیے گا، لمبی بات نہیں کرتے۔ فی بضع سنین، اللہ نے کہا 9 سال کے اندر اندر یہ ہو جائے گا۔ بضع کا لفظ عربی میں 2 سے 9 سال بولتے ہیں۔ اہل مکہ کو یقین نہیں آیا کہ کبھی یہ پٹے ہوئے بھی غالب ہوں گے۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ سوڈان امریکہ پہ غالب آ جائے، کبھی ہو سکتا ہے؟ حتیٰ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ایک کافر نے کہا ابو بکر اس پہ قسم کھاتے ہیں کہ جو غالب آ گیا، جس کا وعدہ پورا ہوا، وہ اتنے اونٹ دوسرے کو دے گا۔ تو قسم سکی انہوں نے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 2 سال کے لیے کھا لی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوئی تو آپ نے فرمایا ابوبکر بضع 9 تک کو کہتے ہیں، 9 سال تک یہ ان پہ غالب آئیں گے۔ اللہ نے وحی نازل کیا 9 سال کی، 9 سال بدے، اور 9 سال کے بدنے کے بعد جب درمیان میں جنگ ہوئی اور یہ غالب آ گئے، یہ اہل مکہ ایسے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا، جو کچھ بھی تھے کافر، مشرک، قابل قتل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، سب چیزوں کے باوجود کچھ تو اصول تھے نا، کہ کچھ بھی نہیں تھا، مر جاتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جھوٹ بول دیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نہیں کہتے، صحیح بخاری میں آیا کہ میں تجارت پہ گیا ہوا تھا، ہرقل نے بلا لیا، عیسائی بادشاہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم، اس سے خط ملا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس سے کہا یہاں کوئی عرب تاجر ہے، انہیں بلاؤ، بلا لیے گئے۔ اس نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جانتا ہوں۔ پھر اس نے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ اس کا ابو سفیان یہ بتاؤ تمہارے اور ان کے درمیان جنگیں ہوئی، نتیجہ کیا نکلا؟ اتنا عقل مند تھا وہ۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میں بالکل جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، بس اس موقع پہ اس سوال میں پہنچ کے مجھے گنجائش ملی۔ میں نے کہا کبھی وہ غالب آتے ہیں، یعنی بدر وغیرہ، کبھی ہم غالب آتے ہیں، احد وغیرہ۔ میری باتیں سنتا رہا، پھر وہ بولا اور کہا الحرب سجال۔ ابو سفیان، یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، یہ تو کنویں کا ڈول ہوتا ہے، کبھی تم نے نکال لیا، کبھی اس نے نکال لیا۔ اور پھر آخر پہ کہتا ہے کہ واللہ، خدا کی قسم، اگر یہ سب کچھ سچ ہے جو تم نے کہا ہے، موضع القدمیہ تحتین القدمیہ، میرے پاؤں کے نیچے یہ جو زمین تم دیکھ رہے ہو نا، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں گے۔ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو خدا کا رسول ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، یہ اس قوم کا تھا نا، جھوٹ کیسے بول دیتے ہیں؟ اس لیے نفاق کی جڑ جھوٹ ہے، اسی سے منافق بنتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی آدمی کی زندگی میں منافقت ہو اور جھوٹ نہ ہو۔
جھوٹ بولے گا تعبیل سے بولے، کسی اور طرح بولے، اپنے تئیں سچ سمجھ کے بولے، یہ جب پہنچے گا نا اللہ کے حضور تو سب کھل جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے کہا یوم ینفع اللہ الصادقین، قیامت کے دن اللہ لوگوں کو نفع دے گا سچ کا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جو جھوٹ بولنے پہ مجبور کیا گیا اس پہ اللہ نے کوئی بار نہیں رکھا، کوئی بوجھ نہیں رکھا۔ عاقبتیں برباد ہوں گی تو خدا کا وہ فیصلے کا دن بتائے گا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے جھوٹ ہے ہی، تو جھوٹ تو بکنا ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کا کرنا ہی ہے۔ عرب جھوٹ نہیں بولتا، اور تنہائی اور زندگی میں اکیلا پن رہ جانا اس کی بنیاد سچ ہے۔ جو سچ بولے گا، جو اس زہر کو پیے گا، اس کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی پیالہ ہونا چاہیے۔ جو سچ بولے گا تنہا رہے گا، بنے گی ہی نہیں کسی سے زندگی میں۔ عورت ہوگی سچ بولے گی، اس نے آج نہیں تو کل اپنے گھر جا بیٹھنا ہے، یہی ہونا ہے۔ مرد بولے گا، سچ بولے گا، کوئی دوست نہیں رہے گا۔ اب اس کی بھی سند لا کے دیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ تشریف لا رہے تھے اکیلے۔ آپ نے فرمایا ترک الحق، یہ عمر جو سچ بولتا رہتا ہے نا، اس نے اسے تنہا کر دیا۔ ما لہ من صدیق، دنیا میں اب اس کا کوئی دوست رہا ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا، ابو ذر، آسمان نے اس دور میں کسی شخص پہ سایہ نہیں کیا، اور زمین نے کسی آدمی کے پاؤں کا بوجھ نہیں سہارا۔ جتنے تم سچے ہو نا، ایسا سچا نہ آسمان نے سایہ دیا ہے، نہ زمین نے کبھی اس کا بوجھ سہارا۔ اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے نا کہ ابو ذر جس طرح سچ بولتے ہیں معاشرہ تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا حضرت آپ ربضہ تشریف لے جائیں، وہاں رہیں۔ اور کیا کہنے ان کے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ان سے پوچھا حضرت کیسے رہتے ہیں، تو فرمایا میں ہوں، میرا غلام ہے، میری بیوی ہے، اور کپڑوں کا وہ جوڑا جو میں پہنتا ہوں میرا غلام بھی وہی پہنتا ہے، اور میں اور وہ دونوں اکٹھے ہی کھاتے ہیں۔ میرے کھانے میں اور اس کے کھانے میں کوئی فرق نہیں۔ یہ ہے مساوات، یہ ہے جو شاہ صاحب نے فرمایا ملائے اعلیٰ میں داخل ہو جاتے ہیں، جو رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں اللہ لے لیتا ہے۔ یہ ہیں سچائی کی برکات۔ کچھ دن تنہا رہنے ہی پڑ رہا تو کیا ہو گیا، وہ کون سی ایسی مصیبت ہے؟ یہ نظر نہیں آتا کہ جب جائیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ حافظ شیرازی نے کتنا خوبصورت شعر کہا۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں کہ خرما روز بدی مرحلہ بربند مرا، میری زندگی کا انتہائی خوشی کا دن پوچھتے ہو تو وہ ہے جب میں یہاں سے سارے کام سمیٹ کے جا رہا ہوں۔ برسرے ہوئے تو پرسند رفیقاں خبرم، میرے دوست کھڑے ہیں اس گلی میں اور بار بار پوچھتے ہیں کہ حافظ ابھی نہیں آیا، حافظ کب آئے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوا نا، تو جب نزع کا عالم طاری ہوا تو بیوی ان کی رو پڑی اور کہنے لگی کہ بہت سخت دن ہے۔ انہوں نے کہا مت کیا ہے، بشارت اور خوشخبری کا دن ہے، محمد و صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ دوستوں سے ملاقات ہوگی، یہ کون سا خراب دن؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے سچ تھا نا وہ حق پہ قائم رہے، خلافت نہیں چھوڑی۔ ایک دن انہوں نے تہمت باندھا اور اس کے اوپر شلوار بھی پہنی، تو ان کی بیوی نائلہ نے کہا کہ امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں؟ نائلہ عیسائی تھی،
اس زمانے میں پاک ذہن کے لوگ تھے جو بھی تھے، اس لیے یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ یہ عیسائیوں کی سازش ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ شیعہ کی ہے، یہ سب امریکن لابی کام کر رہی ہے۔ وہ حقیقت کی دنیا میں جیتے تھے، دیکھتے تھے، پھر بولتے تھے۔ خود کچھ نہ کرو، باقی الزامات دوسروں پہ دھرو۔ بھئی انہوں نے اگر کیا بھی ہے تو تم کیوں استعمال ہوگے؟ تمہیں خدا نے عقل اور شعور نہیں دیا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اہلیہ نے پوچھا، وہ خاتون اہل کتاب میں سے تھی، بعد میں مسلمان ہوئی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں تک علم ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ پہ حملہ ہوگا اور وہ لوگ مجھے شہید کر دیں گے، اور اگر میرے کپڑے انہوں نے پھاڑے تو مجھے شرم آتی ہے کہ یہ کریں۔ تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ ہوگا؟ ان کا ہاں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا میں ابھی سویا تھا نا صبح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، مجھے گلے لگایا۔ اب اسے فرمایا عثمان میری امت نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے نا؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول، لوگ بہت زیادہ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ فرمایا پھر روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا پھر افطار نہ کرنا، جنت میں میں، ابوبکر، عمر سب تمہارا انتظار کریں گے، تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ یہ ہے سچائی، اس کے آگے کیا چیز ہے یار تنہائی کی؟ اس لیے سچا آدمی اکیلا رہ جاتا، کوئی حرج نہیں۔ مرد تو وہی ہوتا ہے جو ان چیزوں کا مقابلہ کرتا ہے، ہونا ہی ایسے چاہیے۔ اس لیے یہ جہان ہے سچائی کے، یہ جہان ہے ہمت کے، یہ جہان ہے اور جن میں اللہ کے فیصلے اور طرح سے ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھو نا، بتاتے ہیں نا کہ ہمت اور کیا اور کیا اور کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ پہ ملائے اعلیٰ سے چیزیں نازل کی گئی،